نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں یہ خطبہ مسنونہ کی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز یا کسی خطبے کے موقع پر اور خصوصاً نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے. یہ خطبہ دراصل ایک ریمائنڈر ہے. انسان بھولنے والی چیز ہے اور ہم آدم کی اولاد ہیں. سب سے پہلے آدم علیہ السلام بھولے اور اس کے بعد ہم سب بھولتے ہیں. اس بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ان کے بچوں کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو، تو وہ اپنے سارے بچوں کو دیکھ رہے تھے. تو ان میں ایک نوجوان جو بہت ہی خوبصورت چمکتے چہرے والا تھا وہ دکھائی دیا. تو حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ کون؟ کہا کہ یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں. تو بہت خوش ہوئے. پوچھا ان کی عمر کتنی ہوگی؟ بتایا گیا 60 سال. کہا کہ میری عمر کتنی ہوگی؟ بتایا گیا کہ 1000 سال. تو انہوں نے کہا کہ چلے میں اپنی عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیتا ہوں، میری عمر کے 40 سال ان کے لیے لکھ دیے جائیں. اب ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، ابھی 40 سال ان کے باقی تھے. تو انہیں کہا گیا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے 40 سال رہتے ہیں. تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ میرے عمر کے 40 سال میرے بیٹے داؤد کو دے دیے جائیں. تو ان کا نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا. ایسا نہیں وہ غلط بیانی کر رہے تھے بلکہ وہ بھول گئے تھے. تو آدم بھول گئے تو آدم کی اولاد بھی بھولتی ہے. ہم سب بھول جاتے ہیں اور بہت دفعہ ہم پرومسز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. ہم کہہ کے بھول جاتے ہیں. ہوتا یہ کہ جب ہم جذبات میں ہوتے ہیں، کسی سے خوش ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھے ٹرمز ہوتے ہیں، تو ہم بہت سے پرومسز اس سے کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے، آہستہ آہستہ جذبات بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ وقت کی دھول پڑتی رہتی ہے اور چیزیں نسیم منسیہ ہو جاتی، بھول جاتی. تو ہم سب ایک وقت میں ہمارے ایمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے شدید محبت ہوتی، دوسرے وقت میں ہم پھر بھول جاتے ہیں. ایک وقت میں ہم انسانوں کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا عہد معاہدے کیے یا ان کے ساتھ کیسے تعلق کے وعدے کیے. ہم بھول جاتے ہیں. ہم سب بھولنے والے ہیں. اسی طرح شادی کے موقع پر بھی، شادی سے پہلے بھی ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. ذکر کا مطلب ہی ہوتا ہے ریمائنڈر. تو اس موقع پر ہم جو سب مل کے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بات آپ کو پتا نہیں، ہم سب جانتے ہوتے ہیں، لیکن ریمائنڈر انسان کو، ذکر انسان کے دل کو تازہ کر دیتا ہے، اس کو بھولی ہوئی باتیں یاد دلا دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو ریمائنڈر دیا کرتے تھے. اور ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب تھوڑا سا بھی راستہ بھولنے لگتا ہے تو واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ راستہ جاننے کے لیے کیسے کیسے ریمائنڈرز ایجاد ہو چکے ہیں، بہت سی اپلیکیشنز بن چکی ہیں، گاڑیوں کے اندر GPS موجود ہیں. آپ ذرا سا بھی راستہ بدلنے لگے تو آپ کو سیدھا کر دیتے کہ نہیں سیدھے چلے. تو یہ انسان کی ایک ضرورت ہے. شادی سے پہلے جس ریمائنڈر کی ضرورت ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے ان آیات میں بتا دیا گیا ہے. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی تعریف کے قابل، کیونکہ انسان کسی بھی چیز پر غور کرے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی کریشن سے لے کر بڑی سے بڑی کریشن کی طرف اگر غور کرے تو اٹس سو امیزنگ
کہ انسان کو صرف ایک پردہ ہٹانے کی دیر ہے یا ایک بٹن کلک کرنے کی دیر ہے کہ کسی بھی کریشن کے بارے میں آپ تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں. کوئی بھی انسان ہو وہ کریٹر کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ہم سب کے اندر اللہ نے خیر ڈالی. جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں اور یہ بہت نیچرل ہوتا ہے. اس کے ایکسپریشن فرق ہوتے ہیں, کبھی ہم واو کہتے ہیں, کبھی ہاں کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, لیکن وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر کبھی زبان نہ بھی بولے تو دل ہمارا گواہی دے رہا ہوتا ہے, جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں. جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن کا تعلق ہے تو اگر بڑی سے بڑی کریشن کو دیکھیں تو بلو ویل کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جانور ہے جو سمندر کے اندر 190 ٹنز اس کا ویٹ ہے. اور اتنا بڑا جانور اگر وہ کیلیفورنیا کے سمندر سے بات کرے تو اس کی آواز اتنی بلند ہے کہ جاپان کے سمندر میں سنی جا سکتی. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک سرٹن لیول کی فریکوینسی میں سننے کی رینج میں رکھا ہے تاکہ ہم اتنی بڑی بڑی آوازیں سن کے ختم نہ ہو جائیں, کیونکہ اس سے بڑی آواز ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن ان کا کمیونیکیشن جو ہے, ایک ویل وہاں سے دوسری ویل سے بات بغیر کسی ٹیلی کمیونیکیشن کے ڈائریکٹ کر سکتی ہے, یعنی اتنی زور سے وہ آواز ان کی نکلتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ بلو ویل جو ہے جب وہ سمندر کے اندر سے اوپر باہر آ کے سانس لیتی, تو آپ سوچیں کہ کس سپیڈ اور کس طریقے سے. آپ کو معلوم ہے کہ باہر نکلنے کے لیے یا جمپ کرنے کے لیے پہلے اس کو سارا پریشر نیچے لے جانا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد وہ اوپر آتی. پانی کے اندر اللہ نے کیسی قوت رکھی ہے کہ وہ یہ سارا وزن برداشت کرتا ہے, اور پھر کس طریقے سے وہ باہر آتی ہے اور کس طریقے سے سانس لیتی کہ 50 میٹر تک اگر کوئی چیز اس کے سانس کی زد میں آ جائے تو وہ اڑ جائے کہیں. اور اسی طرح جو صرف اس کی زبان ہے ہاتھی کے برابر ہے, جتنا ہاتھی کا وزن ہوتا ہے, تو اس کو رسک کون دیتا ہے؟ ایک دن میں کئی ٹن وہ پرانس کھاتی. اگر صرف ایک ویل ایک ٹائم پر اتنے پرانس کھا جاتی تو ظاہر ہے کہ کوئی ان کو پیدا کرتا ہے تو وہ کھاتی ہے نا, تبھی وہ سروائیو کرتی. اگر وہ کھائے نا تو سروائیو کہاں سے کرے؟ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹا برڈ جو صرف نیکٹر پہ جیتا ہے, اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ فلاورز پہ بیٹھتا ہے اور اس کا نیکٹر پی کے اڑ جاتا ہے. اور جب ان کی مائگریشن ہوتی ہے تو کئی گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے ان کی نان سٹاپ, جس میں نہ وہ سوتے ہیں, نہ وہ کھاتے ہیں, نہ وہ کچھ کرتے ہیں, کیونکہ اگر وہ ذرا بھی نیچے کو اتریں گے سمندروں کے اندر سے اوپر سے گزرتے ہوئے تو نیچے سے مچھلیاں ان کو اچھل کے پکڑ لیں گی. اس لیے وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ 29 آورز تک ایک برڈ جو ہے وہ فلائی کر سکتا ہے وداؤٹ بریک. ابھی تک ہمارا کوئی ایسا جہاز, عام پیسنجر پلین ایسا نہیں بنا کہ جو اتنی دیر تک کنٹینیوس فلائنگ کرے, کہ اس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پیٹرول کس نے اس کے اندر رکھا, اور اتنے چھوٹے سے برڈ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح یہ ساری چیزیں رکھی, یہ اس کی قدرت ہے. لیکن ہم تعریف کیوں نہیں کرتے یا اکثر ذکر کرنا کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو پہچانتے نہیں, ہم اس کی قدرت کے اوپر غور نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل مند کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وہ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما کھڑے ہو کر بھی, وقعودا بیٹھ کر بھی, وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر لیٹ کر بھی. یہی 3 پوزیشنز ہوتی, یا ہم کھڑے ہوتے ہیں, یا ہم بیٹھے ہوتے ہیں, یا ہم لیٹے ہوتے ہیں. یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور صرف یاد ہی نہیں کرتے, صرف زبان سے کوئی وظیفہ ہی نہیں کرتے رہتے, بلکہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے, ایکسپلور کرتے ہیں اور ہر چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا, اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا, تو پھر اس کا کیا پرپز ہے؟ ان میں سے ہر چیز کا ایک پرپز ہے, لیکن اس میں سے بہت بڑا پرپز یہ ہے ان ساری چیزوں کو بنانے کا کہ یہ انسان کی خدمت کرے, اور پھر انسان ان کو دیکھے کہ کیا کیا میری خدمت میں لگا ہوا ہے, اور جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں پھر اس کو اپریشیٹ کرے, اس کا ذکر کرے, اس کا شکر ادا کرے, اور اپنی ساری محبتیں اور اپنی ساری چاہتیں اللہ کے ساتھ وابستہ کر لے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر بھیجے. انہوں نے آ کر انسانوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو پیغام لے کر آئے وہ کمپلیٹ میسج ہے. انہوں نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ وہ چیزیں کر کے بھی دکھائیں, اور ان کی زندگی ساری کی ساری چلتا پھرتا قرآن تھی. تو بہرحال شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں جو خطبہ دیا ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تعریف ہے اور حمد و ثنا ہے یہ بالکل بجا ہے، کیونکہ شادی کا موقع بھی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور جب انسان خوش ہوتا ہے اس خوشی کے لیے شکرانہ ادا کرتا ہے، اور وہ شکرانہ کیا ہے کہ ان سارے مواقع پر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھے. پھر ہم دیکھتے کہ نحمدہ ونستعینہ، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو درست کر دے. ونستغفرہ، اور ہم اپنی غلطیوں پر، اپنی خطاؤں پر، اپنی بھول چوک پر اللہ سے معافی چاہتے ہیں. اور پھر من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو وہ ہدایت دے دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو وہ بھٹکا دے وہ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا، اس کو کوئی اور ہادی نہیں مل سکتا. یعنی اگر ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ہدایت نہیں لینا چاہتا تو کوئی انسان اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. انسان سمجھا ہی سکتا ہے، کوشش ہی کر سکتا ہے، لیکن دل اللہ کے ہاتھ میں، وہ پلٹے تو ہی انسان پلٹ سکتا ہے. لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. اپنے ساتھ بھی اگر ہمارا دل حق کی طرف آنے میں مشکل محسوس کرتا ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی، خصوصاً اپنے بچوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب آپ دیکھیے کہ شادی کا موقع ہے اور اس موقع پر پھر لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، یعنی پھر یہ سبق سنایا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ کہتے ہیں اس ہستی کو جس سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی، اور اس محبت کی وجہ سے اس سے عقیدت ہوتی، اور اس عقیدت کی وجہ سے اس کی بڑائی دل میں ہوتی، اور پھر اس بڑائی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے اور اس کے آگے جھک جاتا ہے. تو الہ کو عام طور پر معبود کے طور پر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو معبود جو ہے یعنی جو عبادت کے لائق ہے، اور عبادت کہتے ہیں کسی کے آگے کمال محبت کے ساتھ، کمال تعظیم کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ جھک جانا. یعنی ایک طرف محبت اور عظمت ہو اور دوسری طرف اس کے سامنے انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. شادی کے موقع پر بھی چونکہ ایک نئی زندگی شروع ہو رہی تھی، ایک زندگی جب ملتی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جب انسان ایک فیملی کو شروع کرتا ہے، اور فیملی کا یونٹ دو لوگوں سے مل کے بنتا ہے. اس میں دو لوگ جو ایک بالکل ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ باہم آپس میں مل کے گھر بناتے ہیں، جن میں صرف بیک گراؤنڈز کا فرق نہیں ہوتا، بایولوجیکل ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں. ان دونوں کے درمیان باہم اتفاق، محبت، رحمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، بالکل ان نون، انفیملیئر، اور پھر اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیکن محبت چونکہ دل میں ہوتی تو بہت دفعہ دل کی حالت انسان کے بس میں یا کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ اس میں چینجز آتی ہیں، اور انسان بعض اوقات بہت تھوڑی دیر میں کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے بدل دیتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کئی مسائل ہیں. انسان اپنے طور پر جتنا مرضی سچا ہو، جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن اس کا ماحول اس پر لازماً اثر کرتا ہے. مثلاً اگر ہیٹر لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس سے ہیٹ آئے گی اور گرمی ہو جائے گی، اور ہمیں اس سے کچھ بھی ری ایکشن ہوگا. کسی کو ہو سکتا ہے الرجی ہو ہیٹ سے، اگر نہیں لگائیں گے سردی ہوگی تو اس کا اپنا اثر ہوگا. اسی طرح آپ کسی کے بارے میں بہت اچھا سوچ رہے ہیں، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے، وہ آ کے راہ چلتے اس کی کوئی برائی کر کے ادھر چلا جاتا ہے، تو آپ کا ذہن ایک دم، یعنی آپ کا دل ضرور خراب ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اسی طرح مختلف جو باہر کا ماحول ہوتا ہے، خاندان، فیملی، یہ سارے بھی اثر انداز ہوتے ہیں. ایسی صورت میں جب کہ انسان اتنے سارے اندر اور باہر کے مسئلوں میں گھرا ہوا ہے، خود ایک تو اپنا دل الٹ پلٹ ہوتا ہے، پھر شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کی ڈالی ہوئی باتیں بھی، پھر ماحول، برادری، خاندان، دنیا بھر کے جو ایشوز ہیں وہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایسے میں انسان اپنے اوپر آنے والی ساری کیفیات کو اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے جس کو وہ اپنے سب سے کلوز پاتا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ سب سے پہلے کس کے پاس آئے؟ حضرت خدیجہ کے پاس. آپ اپنے چچا کے پاس جا سکتے تھے، آپ حضرت ابوبکر کے پاس، فرینڈ کے پاس جا سکتے تھے، کسی کے پاس بھی جا سکتے، لیکن آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ صرف فیملی کی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ فیملی کے باہر جو امور ہوتے ہیں ان میں بھی عورت ایک بہت بڑا رول پلے کرتی. اور آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ ایک عورت ہے لیکن کتنے مضبوط کردار کی عورت ہے کہ فوراً آپ کو سپورٹ کرتی. وہ پریشان نہیں ہو جاتی، پینک نہیں ہوتی، ہائے آپ کو کیا ہو گیا، کون نظر آ گیا، کیسے ہو گیا، بلکہ
وہ اتنی زبردست تسلی دیتی ہیں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کے دیتے ہیں. تقر الضیف، مہمان کی عزت افزائی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور غریبوں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں. کبھی بھی اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اور پھر جھٹ انتظام کرتی ہیں اور ان کو لے جاتی ہیں اپنے کزن کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس. یہ سارا رول کس نے پلے کیا؟ حضرت خدیجہ نے کیا. تو بیوی جو ہوتی ہے وہ صرف کوئی شو پیس نہیں ہوتی، یا وہ صرف ایک برائے نام لائف پارٹنر نہیں ہوتی، بلکہ وہ انسان کی زندگی میں پیش آنے والے اہم ترین معاملات، واقعات، حادثات میں اس کے لیے ایک سپورٹ اور ایک مددگار کا رول پلے کرتی. اسی طرح ہسبینڈ بھی اس کے ساتھ ایک محبت کا اور کیئر کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو تب ایک اچھی فیملی وجود میں آتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی گھروں میں، یا تعلقات میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. تو شادی کے اس موقع پر کسی بھی نوجوان کپل کو یہ میسج دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ صرف خوابوں کی دنیا میں نہیں رہیں، بلکہ حقیقت کی دنیا میں آئیں، جس میں محبتیں بھی ہیں، جس میں خوشیاں بھی ہیں، جس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بھی ہیں اور ایک دوسرے کو انکریج کرنے کا ذریعہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے غم بانٹنے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے بھی ہیں. یعنی زندگی جو ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤن، اسموتھ سیلنگ نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے حالات اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رشتہ بنایا بہت ہی خوبصورت بنایا، اور اس لیے بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے سکون پائیں. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ سکون کا رشتہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت دفعہ یہ رشتہ سکون کا نہیں رہتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا اور جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے یہ جو تینوں آیات آتی ہیں کلمہ توحید کے بعد، اللہ کو معبود ماننے کے بعد، اللہ کے اطاعت گزار بندہ بننے کے بعد، ان تین میں 4 دفعہ تقویٰ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اور خصوصاً مردوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈریں، کیونکہ بعض کو تو بیوی سے نہیں ڈرتے، کسی اور سے نہیں ڈرتے. تو وہ کوئی سپریم پاور ہو، کوئی ان کے اوپر ایسا ہو جس سے وہ ڈرے، تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے، بندوں میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے بار بار اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ایسے نہیں کہ ہاں ہمیں بڑا ڈر ہے اللہ کا، نہیں، تم اپنے عمل میں دکھاؤ کہ واقعی اللہ سے ڈرتے ہو. کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی زبان سے سوچ سمجھ کے لفظ نکالتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ صرف لوگوں کے بیچ میں نہیں، وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اپنی نگاہوں کو دیکھنے میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی کہ وہ کہاں دیکھ رہا ہے، وہ کیا سن رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا وہ بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ان ساری چیزوں میں اللہ سے ڈرتا ہے. اور پھر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان. پھر کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سارے انسانوں کو کہا تم سب اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی، یعنی آدم علیہ السلام سے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور آدم ہی سے حوا پیدا ہوئی، ان کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی. کس طرح ہوئی تھی وی ڈونٹ نو، بٹ ہمارے دین ہمیں بتاتا ہے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی تھی. پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ کہ کمپینین شپ، یعنی بیوی جو ہے وہ ایک کمپینین ہے. وہ سر سے نہیں پیدا ہوئی، وہ پاؤں سے نہیں ہوئی، وہ پسلی سے یعنی سائڈ سے ہوئی، یعنی کہ اس کو ساتھ رکھنا، اور وہ ایک تمہاری ساتھی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری جیسی ایک انسان ہے. ٹھیک ہے، تمہیں ذمہ داری دی گئی اس کے لیے کیئر، پروٹیکشن، اس کے لیے نان نفقہ، سب چیزیں فراہم کرنے کی. لیکن اس دینے کا مطلب یہ نہیں کہ تم احسان جتاؤ یا تم اسے حقیر چیز سمجھنے لگو جیسے بعض معاشروں میں سمجھا جاتا ہے. پھر خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا والنساء، پھر آدم اور حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو. اور خاص طور پر رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ رشتوں کے بارے میں سوال ہوگا، حقوق العباد کا سوال ہوگا. حدیث میں آتا ہے، رشتوں کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث جو مجھے بہت ہی پسند ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، رزق میں برکت، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. اب آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص یہ دونوں چیزیں چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں برکت ہو، صحت کے ساتھ جیے، کچھ کر کے مرے، اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں رزق زیادہ ملے. اس کے لیے ہم عام طور پر جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ صلہ رحمی کرو، اور خصوصاً خون کے رشتے جو ہیں. اور پھر خون کے رشتے کے علاوہ سسرال کے رشتے،
وہ بھی رشتہ دار ہی ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں ہماری کچھ نہیں لگتے. دونوں کا جو باہم رشتہ ہوتا ہے اس سے جو مزید رشتے وجود میں آتے ہیں وہ دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. قرآن مجید میں نسباً و صہرا دونوں کی بات آتی ہے. تو اس لیے اماں کا بھی حق ہے اور ساس امی کا بھی حق ہے, اسی طرح سسر کا بھی, ابا سسر کا, اور پھر ان کے آگے بہن بھائی اور باقی سب. ان رشتوں سے محبتیں بھی ملتی ہیں اور تکلیفیں بھی بعض اوقات مل جاتی ہیں کیونکہ انسان ہے وہ. اگر انسانوں کو انسان سمجھا جائے, ان کی غلطیاں معاف کر دی جائیں, دل بڑا کر لیا جائے تو خوشیاں ہی خوشیاں. لیکن اگر انسان اپنی ذات کے خول میں بند رہے, اس کو صرف اپنے کھانے کی فکر ہو, اپنے پہننے اوڑھنے کی, صرف اپنی ذات کا مطلب پتا اور کسی کا خبر نہیں, کوئی قربانی نہیں, تو اس صورت میں پھر پکڑ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہو تم, اللہ کو یاد کر کے ایک دوسرے کو یاد کرا کے تم اپنے حق مانگتے ہو. اور پھر کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تم پہ نگرانی کر رہا ہے. یعنی ٹھیک ہے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں جو تم کہتے ہو, بولتے ہو, کرتے ہو, اللہ تعالیٰ خود بھی واچ کر رہے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے. تیسری اور آخری آیت جو اس میں آتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, سیدھی بات کیا کرو, درست بات کیا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا. جب باتوں میں ہیر پھیر ہونے لگتا ہے, جب غلط بیانی ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد انسان کے تعلقات میں اور باقی چیزوں میں بہت کمپلیکیشنز آتی ہیں, اور پھر معاملات سیدھے ہونے کی بجائے اور الجھتے چلے جاتے. اس لیے اسٹریٹ فارورڈ ہونا, سچی بات کہنا, درست بات کہنا, اس کا مطلب نہیں روڈ ہونا, یعنی سچ بات کہنا اور سیدھی بات کہنا بغیر روڈ ہوئے بھی انسان کہہ سکتا ہے, کر سکتا ہے, اور اس کو کرنا چاہیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی ہوئی ان باتوں پر عمل کرنے والے ہوں, اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی انسان کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا, تمہارے حالات درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور ومن یطع اللہ ورسولہ, جو اللہ رسول کی بات مانے گا, اطاعت کرے گا, فقد فاز فوزا عظیما, وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا. تو جو شخص واقعی بہت بڑی کامیابی چاہتا ہے, ہیوج گرینڈ سکسیس, تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنی باتوں کو درست کر لے. جب باتوں کو درست کرنے کی بات آئی تو آپ دیکھیں کہ ریلیشن شپ میں سب سے زیادہ کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن بہت دفعہ ہماری کمیونیکیشن ڈس فنکشنل ہوتی ہے, صحیح نہیں ہوتی. ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, دوسرا کچھ اور بنا لیتا ہے اس کو, کبھی سنتے نہیں, کبھی سن کے اس کو مذاق اڑانے لگتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. تو میں صرف چند ایک باتیں کروں گی. بات چیت کا, کمیونیکیشن کا وہ کون سا انداز ہے کہ جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں, تاکہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور ہمارے تعلقات زیادہ بہتر ہوں. سب سے پہلی بات, غور سے نہ سننا. غور سے نہ سننا. جب کوئی ہم سے بات کر رہا ہے, مثلا ہسبینڈ بات کر رہا ہے, ہم کہ ہاں ہاں ہاں, ہم کچن میں لگے رہے اپنے اپنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, اپنی پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. صرف اگر اس ایک سنت پر عمل کر لیا جائے کہ جس وقت بچہ اسکول سے آیا مثلاً بھاگتا ہوا یا سو کے اٹھا ہے, ماں سب کام چھوڑ دے, ڈراپ ایوری تھنگ, اور اس کو گلے لگا لے. اتنی سی توجہ ملنے کے بعد اس کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے, پھر وہ خود ہی بھاگتا پھرتا ہے. اس وقت ہم پرواہ نہیں کرتے کون آیا کون گیا, کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کہتے, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. اب جو باہر سے آیا ایک شخص اور اس نے گھر والے کا رویہ دیکھا, موڈ آف ہے, اس کا بھی آف ہو جاتا, بات ختم. اب پہل کون کرے؟ اب وہ شروع اتنی سی بات سے ہی ہوتا ہے, یا نہ سننے کی وجہ سے ہوتا ہے, یا کوئی بول رہا ہے اور اس کی بات یعنی کہ پسند نہیں آئی تو کمرے سے بندہ نکل جائے. تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی اچھے لسنر بنیں, نہ صرف ایک ہسبینڈ کے ساتھ بلکہ بچوں کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کہ بہت سے کانفلکٹس ریزالو ہو جائیں گے. ہم دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا نہیں چاہتے, ہم آدھے میں بات پکڑ لیتے ہیں. ہاں کیونکہ وہ کوئی assumptions ہوتے ہیں ہمارے, اس لیے کہا ہوگا, اور بعض اوقات بات وہ نہیں ہوتی, کچھ اور ہوتی ہے. مثلاً شوہر کہتا ہے بیوی کو کہ تم جب بات کرتی شکایت کرتی, تو اب یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا, بیوی بچوں کی باتیں کرے گی یا ہمسائے کی یا ساس کی یا کسی کی, تو وہ مینٹل بلاک کر لیتا ہے, وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے دماغ سے. خود موجود ہوتے لیکن غیر حاضر ہو جاتا ہے. اب وہ جب سنتا ہی نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, بیوی بھی وہی باتیں بار بار کیے جاتی ہے, بار بار کیے جاتی ہے. اب وہ دونوں طرف ایک کھچاؤ آنے لگتا ہے. اگر دونوں طرف سے یہ تعاون ہو جائے, ایک دوسرے سے کوآپریشن ہو جائے, چھوٹی بات ہو یا بڑی, اچھی ہے یا نہیں, پسند آ رہی ہے کہ نہیں, یا بورنگ ہے بہت
یا اریٹیٹ کر رہی تو بھی کڑوا گھونٹ بھر کے سن لیں، ایک دفعہ سن لیں. آپ دیکھیں گے کہ صرف سننے کی دیر ہے، بہت سے شکوے ویسے ہی دور ہو جائیں گے. اور اس کے لیے پیشنس چاہیے ہوتا ہے، سننے کے لیے بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس بات کو سننے کے لیے جو اچھی نہ لگ رہی ہے. لیکن ہم کیوں سنیں؟ صرف ایک سنت پر عمل کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے بات سنتے تھے، حاضر دماغی سے سنتے تھے. بعض اوقات ہم ہاں 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 کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھ لے کہ کیا کہا تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہا کیا. پھر اسی طرح دوسری ایک اور ریزن ہوتی ہے غلط وقت پہ بات کرنا. ایک شخص کو بھوک لگی، وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھا، اور ہم اس کو کوئی قصہ سنانے بیٹھ جاتے ہیں یا خود فون پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے. اب وہ دوسرے کا بھی پیشنس کا ایک حد ہوتی، تو ایسے مواقع پر بھی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے، فتنہ فساد پھیل جاتا ہے. عام طور پہ عورتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر گھر آتے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہیں یا تھکے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بچوں کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتے. آج یہ اسکول نہیں گیا، آج اس نے یہ کر دیا، آج نے توڑ دیا، آج فلاں چلا گیا، کیونکہ دونوں کا کامن انٹرسٹ بچے ہوتے ہیں. اب ہم بچوں کی اچھی بات تو کم ہی کرتے، جو ہمارے دل میں پریشانی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بس جلدی سے اس کو سنا دو. جو چیز ہم دونوں شیئر کرتے ہیں، یہ دونوں میں کامن ہے، اور جتنا مجھے ہم و غم ہے اس کو بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کو عام طور پہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے بیوی کر رہی ہے بس ٹھیک ہے، یہ کرتی رہے گی، یا اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہاں سے بھی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سے پیرنٹس بچوں کی وجہ سے لڑائی کرتے رہتے ہیں آپس میں. وہ اس کو بلیم کرتا ہے، اس کو کرتا ہے، وہ اس کے اوپر ڈالتا ہے، اس کے اوپر ڈالتا ہے. اچھا جب بچے اچھے ہوتے ہیں دونوں کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، اور جب بچے بگڑتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے بگڑا. وہ کہتے ہیں نہیں تم نے توجہ نہیں دی تو بگڑا. تو بہرحال ایسی صورت میں انسان کو، چونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. تیسری چیز ہوتی ہے انٹرپشنز. ایک شخص بات کر رہا ہے، اتنے میں بیچ میں آپ انٹرپٹ کر دیتے. ہاں یہ تو میں نے پہلے بھی سنا، تم پہلے بھی بتایا تھا مجھے، یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے. ہاں مجھے پتا ہے. اب بات پتہ بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات بات پتہ بھی ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی دلچسپی سے سنتے تھے. اس کو عربی میں مجاملہ کہتے ہیں. مجاملہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرنا. ایک ہوتا معاملہ، ایک ہوتا مجاملہ. مجاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بندے نے 2 دفعہ پہلے وہ قصہ سنایا ہوا ہے تو تیسری دفعہ بھی آپ اسی طرح سنیں جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہیں. کیونکہ اس وقت اصل چیز قصہ نہیں ہے، اس وقت اصل چیز اس کو توجہ دے رہے، اٹس جسٹ گیونگ اٹینشن، نتھنگ ایلس. تو اس سے اگلی بات جو ہے وہ معاملہ درست ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دل میں کوئی رنج غم ہوتا ہے تو ہم بہت فارمل ہو جاتے ہیں. تو جو فارمیلٹی ہے اس سے بھی کمیونیکیشن جو وہ ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سوچتے اچھا میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات کہی تھی تو وہ موڈ آف ہو گیا تھا تو بہتر ہے میں کہتی نہیں. تو اب پھر ہم ریزرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پھر یہ ہے کہ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کا مجھ میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے، یا بیوی سمجھتی ہے شوہر مجھ میں انٹرسٹ نہیں لیتا. دونوں طرف کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ایک کی نہیں. تو ایسی صورت میں انسان پھر یہ کہ تھوڑا سا اپنے خول سے باہر نکل آئے. کسی کو تو سیکریفائس کرنی ہے، جو سیکریفائس کرتا ہے اس کا ہمیشہ اخلاقی طور پر زیادہ بہتر رہتا ہے، وہ اس کا پلہ بھاری ہوتا ہے. اور ایک وہ گواہی ہوتی ہے جو دنیا میں لوگ ہمارے بارے میں دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مرنے کے بعد. پرسوں میرے پاس ایک کافی پرانی دوست آئی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ میں، اس کی ایک فرینڈ ہے آگے، ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، تو یہ چیک اپ کے لیے گئی تو انہوں نے وائف کا ذکر کیا. تو وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ اپنی وائف کی بہت دیر تک تعریف کرتے رہے. تو یہ باہر نکلی تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے تمہارا ایک فین دیکھا ہے. کیا مطلب تمہارا؟ میرا کون فین ہے؟ کہتے اس نے تو 15 منٹ تمہاری تعریفیں کی. کیا مطلب؟ کون فین اور کس نے تعریفیں؟ کہتے تمہارے ہسبینڈ نے. اب اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا ہسبینڈ اتنی تعریف کر سکتا ہے. اچھا کس بات پہ؟ کہ فلاں بات پہ، فلاں بات پہ، فلاں بات پہ. تو بعض اوقات ہمارے اچھے رویے ان کو لوگ سامنے نہیں مانتے، لیکن پیچھے ضرور اس کی تعریف کرتے، کیونکہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اگر کوئی وقتی طور پہ اس کو نہیں بھی مان رہا تو وہ ضائع نہیں جائے گی، وہ اچھی ہوگی. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کا انتظار کون کرے؟ ہمیں تو ابھی چاہیے، انسٹنٹ چاہیے، فوراً چاہیے. تو دیکھیے کہ ایک ٹھیک ہے کبھی فوراً بھی مل جاتی ہے، کبھی تھوڑا ٹائم میں ملتی ہے، اور کبھی مرنے کے بعد. اور جو مرنے کے بعد کی تعریف ہے وہ اصل میں انسان کو فائدہ دیتی ہے، کہ کوئی انسانوں کی گواہیاں ہوتی ہیں مردے کے حق میں، اور جس کے حق میں اس کے نیبرز کی اچھی گواہیاں ہوں، لوگوں کی اچھی گواہیاں ہوں، اس کا بیڑا پار ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ وی میک ادر پیپل فیل اباؤٹ اس. ہم ان کو فیل کیسے کرواتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم سب کچھ لا کے بھی دے رہے ہوتے، سب کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی پکا رہے ہیں، سارے کام کریں، بٹ ہم دوسرے کو خوش نہیں کرتے. اب اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ساری محنت کی کرائی، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اور اس کا واحد طریقہ یہ کہ امپورٹنس دینا.
کیونکہ کچھ لوگوں کو زیادہ اٹینشن چاہیے ہوتی، کچھ کو کم، کچھ کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کسی کو محبت زیادہ چاہیے، کسی کو کچھ اور. اپنے گھر میں بھی آپ نے دیکھو گا نا، کوئی بچے کو جلدی سونے کی عادت ہے، اس کو نیند چاہیے، اس کی نیند پوری ہونی چاہیے، اسے کھانا ملے کہ نہ. دوسرے کو نیند کی کوئی پرواہ نہیں، وہ کبھی سوئے گا لیکن اس کو کھانا چاہیے. کہ تو کسی کو کچھ چاہیے تو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم غیر مفید قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، دوسرے کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں ایسی لڑکیوں کے ساتھ جو کمپیٹیبل ہوں، ذہین ہوں. یعنی ایک وقت تھا نا کہ لوگوں کہتے کہ جاب والی ہو، ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے بس خوبصورت ہو اور لڑکی جو ہے نا بس گھریلو ہو، کچھ پکانا آتا ہو، پہننا آتا ہو، فلاں فلاں. اب لڑکوں کا ایک اور ہی اسٹائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، ہماری بات سمجھتی ہو، وہ ایسی اور ایسی ہو. اب اگر ایک ایسے لڑکے کے لیے ایک ایسی لڑکی آ گئی ہے کہ جس کو بات ہی نہیں کرنی آتی، تو اس کو کھانے کی دلچسپی نہیں ہے زیادہ، اس کو کسی اور چیز کی طلب ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو، جس کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، چاہے بہن بھائی ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہ کیا چاہتا ہے. تو اگر آپ کسی کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی جواب میں، رسپانس میں آپ کی بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے. چیخنے چلانے سے چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، وقتی طور پر وہ شور سے ہر چیز دب جاتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی. بعض لوگوں کا بلیمنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ بات کرتے تو وہ ٹانٹ کرتے ہیں، وہ ہر وقت اس طرح بات کریں گے جیسے دوسرے کو یہ ظاہر کرانا کہ تم تو ہو ہی غلط. چھوٹی سی بھی بات ہوگی نا تو وہ جو ٹون ہوتی ہے وہ دوسرے کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی. پھر وہ ٹون بعض اوقات زیادہ ہوتے ہوتے بدتمیزی اور بے احترامی پہ آ جاتی ہے. چونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے اگر وقتی طور پہ تھوڑا سا بھی کنٹرول کر لیا جائے تو بہت سی چیزوں میں فائدہ ہو سکتا ہے. یہ آج میں نے ایک آرٹیکل چھوٹا سا پڑھا تھا باڈی لینگویج کے بارے میں، کیونکہ بعض اوقات ہماری زبان نہیں بولتی بلکہ ہماری جسم بولتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو میں اس کو پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ کوئی ندیم ارشد ہے، ان کا یہ مضمون ہے، اس کا بریف ورژن ہے. کہتے ہیں کہ ویسٹ میں یہ چیز بہت مشہور ہے، یہ کامن ہے باڈی لینگویج، اور اس کو بہت امپورٹینس بھی دی جاتی ہے کیونکہ انسان کی پوری پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہے. ہاتھ اور ٹھوڑی کا تاثر، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منفی تاثر ہے، یعنی نیگیٹو چیز ہے. مثلاً جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں یا ٹھوڑی کھجاتے ہیں. گہرا مطالعہ کرنے والوں کو اس طرح دیکھا جا سکتے ہیں، جب وہ پڑھ رہے تھے نہیں سمجھ آتی تو یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب انسان ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتا ہے تو وہ ایک کہتے ہیں کہ دوسرے شخص کو جو سامنے بیٹھا ہے اس کے لیے ایک منفی فیلنگ ہوتی ہے. اس وقت سوچ بچار کی ایک علامت ہے. بات کرنے والا اگر اس طرح بات کرے تو یہ ہچکچاہٹ کی بات ہے، یعنی اگر آپ یوں کر کے کس سے بات کر رہے ہیں تو یو آر ناٹ اوپن ٹو دا ادر پرسن. بعض لوگ اپنی داڑھی کھجانے لگتے ہیں. سننے والا شخص اگر اس تاثر کا اظہار کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ہاتھوں کے اینگل بدلتے ہیں، بعض اوقات ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر انگلی ناک پہ آ جائے تو اس کے دو معنی، یا تو سننے والے کو سگنل پہنچ رہا ہے اور وہ مختلف زاویوں سے بات کو لے رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ آپ کی بات پر اعتبار نہیں کر رہا. یعنی یہ بھی ایک سوچ بچار کی عادت کو ظاہر کرتا ہے. دوسرے کو اصل بات سے دور رکھنے والا آدمی بھی بات کرتے وقت ناک پہ انگلی رکھتا ہے. اگر گفتگو کے دوران ناخنوں کی طرف سے انگلیاں نتنوں کی جانب ہو تو اس کا معنی یہ کہ آدمی خوش فہمی کا شکار ہے. اس طرح ہاتھ رکھنے والا یعنی کہ اپنے بارے میں بہت خیال ہے کہ سم تھنگ. اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کے بات کرنا. تو اس میں بھی عموماً جو ویسٹ میں لوگ بالکل اسٹریٹ ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ تھوڑا سا اینگل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل سامنے کھڑا ہونا ایک مقابلے کی کیفیت ظاہر کرتا ہے. پھر اسی طرح ہاتھ ملانے کے طریقے بتائے ہوئے کہ 4 طریقے ہیں. سیدھا ہاتھ آگے کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ برابری کا تعلق ہے. ساتھ آنکھوں میں بھی دیکھیں، ساتھ مسکرائیں بھی اور زبان سے بھی بولیں. یا صرف ہاتھ ملانا، ویری فارمل، ساتھ اسمائل کرنا، ساتھ تھوڑی سلام بولنا یا کوئی بات کرنا. پھر ہمارے تو گلے بھی ملتے ہیں اور کس بھی کرتے ہیں اور آنکھوں میں بھی دیکھتے ہیں. تو یعنی جتنا آپ ایڈ کریں گے اس میں اتنی زیادہ ایک وارمتھ اور کلوزنس فیل ہوگی. اور اگر آپ صرف کسی سے بس ایسے ہاتھ کر دیتے ہیں، آدھا ہاتھ کر دیتے ہیں، خالی انگلیاں ہی دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. پھر اسی طرح اگر ہاتھ ملانے والا ہاتھ پر ہاتھ مارے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو دوسرے سے بڑا اور بدتر سمجھتا نہیں. اس طرح کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھے، یعنی یوں ملانے کی بجائے اوپر سے. اگر ہاتھ نیچے تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا آدمی خود کو غیر محفوظ سمجھتا نہیں. اگر کوئی سلام کر رہا ہے اور ایسے نہیں رکھا بلکہ ایسے رکھا ہے نیچے کو تو انسیکیور ہے. پھر اسی طرح
زیادہ وامت کس طرح ہاتھ میں لانے میں کہ ہاتھ میں لا کے دوسری کلائی بھی پکڑ لی جائے، وہ اور زیادہ کلوزنس کی علامت ہے. پھر نظروں کا تاثر، پھر آواز. پھر کہتے ہیں کہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھنا، دائیں ٹانگ چڑھائی ہو تو اور مانا ہوتا ہے، بائیں چڑھائی ہو تو اور مانا ہوتا ہے. یعنی کہ انکار کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لیتے ہیں اور پھر ٹانگ ایک دم اٹھا کے نیچے کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کی بہت اسٹڈی ہوئی ہے اور بہت اس کے اوپر، تو اس سائنس کو بھی پڑھنا چاہیے. باڈی لینگویج کو نیٹ پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو ان سائنس اور سمبل سے بہت کچھ دوسروں کو سمجھنے کا موقع ملے گا. اس بات کو مختصراً کرنے کا مطلب یہ تھا کہ گھر کے اندر انسان ہر پوزیشن میں ہوتا ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی ان باتوں کے بارے میں، بعض اوقات ہم کپڑوں کا تو خیال کر لیتے ہیں لیکن کپڑے پہننے کے بعد دیکھتے کیسے ہیں، ہنستے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، کھڑے کیسے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. تو یہ ایک ایک چیز ہماری باڈی کی جو ہے وہ میسج دے رہی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. تو اچھے تعلقات کے لیے، اچھے ریلیشن شپس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں، سیکریفائس کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اس تعلق کو بہت قیمتی سمجھے، اس کی قدر کرے، اسے خراب ہونے سے بچائے، بگڑنے سے بچائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کمیونیکیشن اچھی ہو، اپنی زبان کی حفاظت ہو، اور پھر صرف یہ کہ وربل کمیونیکیشن نہیں بلکہ پوری باڈی لینگویج جو ہے وہ پازیٹو ہو. یعنی انسان سے پازیٹو وائبز آنی چاہیے دوسرے کے لیے، اور وہ اسی وقت پازیٹو ہو سکتا ہے جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دے اور ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ آپ کہنا چاہیں تو پلیز موسٹ ویلکم. درخت کی کیوں آ جاتی ہے اسلام میں؟ تو درخت کی نہیں، اسلام میں تو نہیں ہے نا، عاجزی ہے. بس ہم انسان ہے نا، تھک جاتے ہیں بعض اوقات. تو بس ایکچولی انسان کو ایک ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا. ہر شخص کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، کوئی کسی چیز میں، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی ہسبینڈ کی طرف سے، کبھی رشتے داروں کی طرف سے، کبھی مال کی طرف سے. تو لائف میں ڈفرینٹ فیزز آتے رہتے ہیں، پھر وہ فیڈ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہمیشہ پرماننٹ نہیں ہوتے. لیکن اس وقت جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سارا ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. یہ کتنے جو کلنگز ہو رہے ہیں ینگ وغیرہ، کس قسم کی وہ مسلمان بچے ہوتے ہیں آگے کرتے ہیں. ایکچولی میں کافی عرصے سے اس پر غور کر رہی ہوں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے، ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاؤں گی. میرے پاس ایک بچی ہوتی ہے، میری ہیلپر ہے. تو میں پچھلے دنوں کراچی گئی، پھر دبئی گئی. تو میں نے کہا چلو تم گھر چلی جاؤ تو وہاں بچوں وغیرہ کو کچھ سکھانا. وہ آ کے مجھے بتاتی ہے کہ میں نے اپنے گلی محلے کے وہ بچے اکٹھے کیے جو اسکول نہیں جاتے تھے، کہیں نہیں جاتے. میں نے کہا ان کو سکھاتی ہوں. کہتی ہے استاذہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ 5 سال 7 سال 10 سال تک کے بچوں کو میں نے اکٹھا کیا. اور میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے مسلمان ہے. میں نے کہا کلمہ سنا دو. کہتے ایک بچے کو کلمہ نہیں آتا تھا. وہ کوئی اسکول نہیں جاتے، کسی مسجد نہیں جاتے، کسی ڈسپلن میں نہیں ہے. وہ سارا دن گلیوں بازاروں میں گھومتے ہیں، سارا دن چھتیں پھلانتے ہیں اور ہر قسم کی لڑائی جھگڑے فساد کی تھی. میں جب انہیں بٹھاتی ہوں آپس میں لڑنا شروع کرتے تھے. ماں باپ ہوتے لیکن بچوں کو گلی میں بھیج دیتے نا، گھر میں کیوں لڑائی دیکھے. اب نہ ماں باپ کو پتا ہے، نہ اسکول میں جا رہے ہیں، نہ مسجد جا رہے ہیں، کوئی ان کو لک آفٹر کرنے والا نہیں. کہنے لگی اتنے وہ سخت جان ہیں کہ ہاتھ نہیں آتے، بات نہیں سنتے. اچھا مجھے سن کے ساری باتیں اس کی اتنا ڈر لگا. میں نے کہا یہ پود ابھی یہ کڈز ہیں، اب یہ ٹین ایجرز ہوں گے، پھر ان کے پاس کوئی جاب نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی اسکل نہیں، کوئی علم نہیں، کچھ نہیں. انہوں نے کہاں سے کمانا ہے؟ پھر اس کے بعد یہ جو اور بڑے ہوں گے پھر انہیں کوئی مل جائے گا ایکسپلائٹ کرنے والا. اور یہ چونکہ فارغ ہے، جوان ہے، طاقتور ہے، علم، عقل، دین، ایمان، اسلام کچھ بھی نہیں. اب یہ کریں گے کیا؟ آپ یقین کریں تھوڑی دیر کے لیے جب میں انجام تک مجھے جھرجھری آ گئی. میں نے کہا یا اللہ ایسے کتنے ہی بچے ہیں کہ جو اس طرح. تو میرے خیال میں سب سے اہم کام ہمارا یہ کہ ہم ایجوکیشن کو عام کریں، اور جب لوگوں کے اندر شعور آئے گا نا تو ان کو اچھے برے کا فرق خود ہی پتہ چل جائے گا. کون ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، کون ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے. تو جب تک شعور نہیں تو ہر کوئی بیوقوف بنائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے پاکستان میں کہ اتنی زیادہ یہ جو اس وقت کی یوتھ ہے، ایشیا میں میرا خیال ہے نمبر 1 ملک ہے پاکستان کے جس میں سب سے بڑا نمبر یوتھ کا موجود ہے. یعنی کہ ایک بوم آیا ہوا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے والا، ان کو ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، اور اسی وجہ سے چوری چکاری اور غلط چیزیں کنٹرول میں آنی مشکل. تو میں سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے لیول پہ جتنا کر سکتے ہیں. میں ہر اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ جاؤ اپنے ویسینٹی میں جو بھی ایسے سب کو پکڑو بیٹھو. اگر ہم نہیں کچھ بڑا کام کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو آس پاس ہیں ان کو تو لے کے بیٹھ جائیں، کچھ تو سکھائیں.
بس میں سوچتی ہوں میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ اپنے وقت کا، اپنے مال کا، اپنے علم کا صدقہ نکالیں اور کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ضرور کریں، ورنہ فتنہ جو ہے وہ جب پھیلتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو ہم سب کا فرض بنتا ہے جو اگر قلم کی طاقت ہے تو لکھیں، اینی تھنگ، کچھ بھی کریں، لیکن اپنی زندگی سے اپنی زندگی کی خیرات نکالیں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے، اگر اس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دیں. یا رب العالمین، جو ہم نے پڑھا ہے اور ہمارے فائدے کا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، ہمیں ایمان، اخلاق، تقوی اور بہترین معاملات سکھا دے. یا اللہ تو ہمیں اپنے رحمتوں سے ڈھانپ لے. یا اللہ جن بچوں کی شادی ہو رہی ہے ان کے درمیان محبت اور بہترین آپس میں تعلق اور خاندان میں بہترین خوشیوں کا باعث ہو. یا اللہ تو ہم سب کے دکھوں کو، تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تو ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھ، ہر فتنے سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ اس گھر میں اپنی خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. جتنی بہنیں آئی ہیں، بیٹھی ہیں، ان کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور سب تکلیفیں اور دکھ دور فرما دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو. اور ہمیں اپنی قبر میں بھی جو ہمارا حساب ہونا ہے اس کو ہمارے لیے آسان فرما دینا اور آخرت کے حساب کو بھی آسان فرما دینا اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.